والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اب جمعرات کو جمع ہو کر ہم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے قلوب کو دوبارہ اللہ کی معرفت سے گرمانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ انسان ایک جگہ دھوکہ کھاتا ہے، جس طرح تسبیح کرنا اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح بیانات سننا، بیان کرنا اور اس کو سننا یہ بھی ذکر ہے، اور سارے ذکر یہ دونوں ذکر لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ جو کھلا اور اس کو بیان کرنا استدلالی طور پر قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس کو ثابت کرنا تاکہ یہ احوال اوروں تک بھی پہنچے۔ پچھلے بزرگان دین نے جو محنت کی، انبیاء نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے کیا کیا قربانیاں دی، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کتنی سخت سخت تکالیف آئی، یہ بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ خبر غیب سے ہم تک پہنچی اور اس خبروں میں اتنی سچائی ہے کہ اس میں کبھی شک بھی نہیں گزرتا انسان۔ کسی چیز کا نصاب اگر اللہ عطا فرما دے پھر اس پر صرف مشق رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ تمام تصوف کو، ہر سلسلے کی نسبت کو اللہ نے اتنا آسان کر کے اس سلسلے میں، یہ سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے۔ اب خاص لازم ہے کہ کیوں اس سلسلے سے وابستہ ہے اور اسی سلسلے میں اسرار اور رموز کھل رہے ہیں، تو یہ اس کی خاصیت ہوئی۔ باقی نسبتوں میں تو ہم لوگوں کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، نہ اس میں کوئی خصوصیت ہے، مگر سلسلہ اویسیہ اور سند اویسیہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انمول بنایا، اور ابھی سے نہیں صدیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی کہ وہ اس سند سے وابستہ نہیں رہی ہیں، مگر اللہ نے دی ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ سند شاذ ہے اس لیے ہم بھی شاذلی ہیں۔ ہر کسی کو اللہ عطا نہیں کرتا، ہر کوئی اس کا مدعی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہر کسی کو اللہ دیتا پھر سب کو دیتا۔ ہاں صدیوں کے بعد اللہ نے اگر کسی کو دی تو اب جو اس نسبت سے جڑ رہا ہے تو وہ تو جڑ سکتا ہے، مگر الگ سے وہ ایک نسبت نہیں بنا سکتا۔ اب کیا کہیں گے کہ مجھے دیا تو لازم ہے کہ میں نے جب دیا اللہ نے تو مجھے دلائل بھی دیے، جس کو دے رہا ہے اس کے پاس دلائل ہے۔ ہماری سنی ہوئی دلائل اپنے آپ پہ فٹ کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ محرومی اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان کو شیطان یہاں ورغلاتا ہے کہ یہ شیخ سے بڑا ہو گیا، فلانے سے بڑا ہو گیا، ڈمکانے سے بڑا ہو گیا۔ میں واسطہ ہوں،
تمہیں اس سلسلے میں لے جانے کا. باقی میرا کوئی تربیت کرنا کام ہے, تم تک بات پہنچانا میرا کام ہے. آگے آپ اس کو وصول کرتے یا نہیں کرتے, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہی ہے. انسان کی ترقی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ کبھی یہ گرے گا, کبھی اٹھے گا, کبھی گرے گا, کبھی اٹھے گا. ظالم ابھی بھی فرصت ہے توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. چراغ کی روشنی جب جلتی ہے تو ہوا کھلے میدان میں جب پڑی ہوگی تو ہوا کے جھونکے اس کو کبھی ادھر کریں گے, کبھی ادھر کریں گے, اور اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے. اور ایک ہوا چل رہی اس کے جھونکے, پھر پھونک ماری جائے, پھر اس کے جھونکے, تو ہر طرف سے جب وہ چراغ اغیار کے اس میں کیسے بجھایا جائے, اس کو بجھایا جائے, جس کے پیچھے اپنے بھی لگ جائے, جس کے پیچھے غیر بھی لگ جائے, اور پھر بھی وہ جل رہا ہے. تو نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. جتنا اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی مثال اس دیکھتے انگارے جو چھپے, جتنا پھونک مارتا ہے اتنا ہی وہ شعلہ ہوتا ہوا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کی حق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے دبایا جائے اور پھر بھی وہ سلسلہ بڑھے, تو سمجھ لو اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. کمیاں اللہ کو نظر آ رہی ہیں, جس کا سلسلہ ہے اس کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں ہمیں کمیاں ہیں, مگر کیونکہ وہ انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے تو اس کے ہاں لوگوں کی باطن کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے اور ظاہر کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے. اس کے علم میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے. تو جتنا بھی خوبصورت ماڈل بن کر سامنے آ جائے, وہ دل کے منافقت بھی جانتا ہے, تمہارے اندر کیا امراض ہے یہ بھی جانتا ہے, سب جانتا ہے. رہی یہ بات کہ اس سلسلے میں چلنا ہے, ہم گناہگار سیاکار ہیں, ہم مانتے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا انجام بخیر ہوگا, اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں متقی پرہیزگار ہوں. جب دونوں طرف سے دعوے ہے ہی نہیں تو ایسی بات پہ لڑائی مت کرو جس کا دعویٰ ہی نہ ہو سکے. رہی یہ بات کہ نسبت پہ دعوے ہو سکتے کہ اللہ نے مجھے عطا کیے, تو اس پر پھر بات ہوگی, آ جاؤ یہ گز اور یہ میدان ہے. بات کرتے ہیں کہتا آپ کو آتا ہے تو آپ جیت جاؤ گے, اگر ہم کو آتا ہے ہم جیت جائیں گے. مکاشفات کے ذریعے کسی چیز کو دیکھنا یہ کمال اچھی چیز ہے, مگر کمال نہیں ہے. کمال مکاشفات میں تمیز کرنا ہے. کیا ہے؟ کشف اچھی چیز ہے, مگر کمال کیا ہے؟ علم ہے. اس کا علم حاصل ہو جانا کہ یہ کشف جو اس کو ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے, یہ تصوراتی ہے, یہ شیطانی ہے, یہ رحمانی ہے, یا یہ جھوٹا ہے. کون سا اس کو یہ کشف ہوا ہے؟ اس بات کا علم ہو جانا اور اس میں کمال حاصل کرنا اصل کمال یہ ہے. خواب دیکھنا کمال تو نہیں ہے, مگر خواب کی تعبیر دینا کمال ہے, کیونکہ جو چیز علم میں آنا شروع ہو جائے گی وہ کمال اسی کو کہتے ہیں جس میں علم حاصل ہو جائے, اس کو کہتے ہیں کمال. اب ایک شخص کہتا ہے یہ ہے ہی غلط, تو وہ یہ لکھ دے کہ جی کون کون سے درجے کے خواب ٹھیک ہوتے ہیں, اس کو یاد رکھو, باقی ٹھیک نہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کلی خواب ہی نہیں ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب مماثلت کرنا کسی علت کے اعتبار سے غیر سے, کسی بھی غیر سے مماثلت کرنا کہ یہ اس مثال اس طرف دے دو, اس طرف دے دو, اس کو بھی ہوتا ہے, اس کو بھی ہوتا ہے, تو صورت کے اعتبار سے تو ایک ہے, مگر علت کے اعتبار سے ایک نہیں. اس کی مثال ایک لے لو کہ ایک بندے نے حرام سے ایک بلڈنگ بنائی, اس کی شکل بھی ایک طرح ہے, اور ایک نے حلال سے بنائی, اس کی بھی شکل ایک طرح ہے. تو صورت کے اعتبار سے تو دونوں مکان ہیں, کیا علت کے اعتبار سے یہ دونوں مکان برابر ہیں؟
فلانے بزرگ نے نہیں کیا، نہیں کیا، ان سے جا کے پوچھو، قبر موجود ہے. اگر آپ کی زیادہ رسائی ہے تو ان سے جا کے پوچھ لو. ایک بزرگ نفل نہیں پڑھتا تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس سے نفل تو باطل نہیں ہو جائیں گے. ایک بزرگ نے تہجد نہیں پڑھی ہوئی تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے. اس سے جا کے پوچھو کہ کیوں نہیں پڑھتا ہے. اس کے نہ کرنے سے تو تہجد غلط نہیں ہو جائے گی. کسی بزرگ کا شریعت پر عمل نہ کرنا اس حکم پر اس بات کی دلیل تو نہیں بنتی کہ جی یہ غلط ہے. اب اگر ایک بزرگ اس پہ اعتراض بھی فرمائیں گے تو ہم پھر دلیل ہم بھی دیں گے. تو اختلاف دلیلی تو جائز ہے، مگر وہ ہر کسی کے لیے نہیں جس کا شرح صدر کھل جائے. اب شرح صدر کیا ہے؟ آپ جا کر کسی بھی بزرگ سے پوچھیں شرح صدر ہوتا کیا چیز ہے. آپ تو بڑے دعوے کرتے ہو جی یہ شرح صدر کیا چیز ہے، یہ شرح کیا ہے، یہ صدر کیا ہے. کہتے ہیں نا شارح نے فرمایا ہے، تو صاف بات آ گئی. جن کا صدر کھلتا ہے انہی کو تشریحات ہوتی ہے، وہی شارح بنتے ہیں. جن کا صدر نہیں کھلتا ان کے وہ شارح نہیں بن سکتے. ایک حکم آیا اور اس کی شرح بیان کی. اگر حکم کے ساتھ ہی شرح بیان کرنا شروع ہو جاتا، حکم کے ساتھ شرح بھی آنا شروع تو کیسے پتہ چلتا؟ پھر استاد کی تمیز کیسے ہوتی؟ تو صحابہ نے حضور سے سیکھا، عربی دانتے، سب کچھ جانتے تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اب یہاں سے صاف کہہ گیا نبیوں کا علم کیا؟ سینہ کھلنا. صاف بات ہے جب انسان کی شرح کھلتی ہے تو اس کے اقوال اور اس کی دلیلیں اس موافق ہو جاتی ہے کہ وہ اس نبی کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو اس نے فرمایا اس کا یہ مطلب نکلتا. مگر یہ کیسے ہوگا؟ اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، تصوف رہ گئی. آپ تصوف کو بھول گئے، تصوف آپ کے پاس کمزور ہو گئی. اس کے ذرائع آپ نے چھوڑ دیے، اس کی کورس آپ نے چھوڑ دیے. آنکھ بند کرتے ہو ایک دن میں کھل جائے. بزرگوں پہ 25 سال میں کھلے، تجھ پر ایک دن میں کھلی. ہمیں کہتے ہیں یہ کیا سال میں تو آپ نے جو ہے نا لوگوں کو ذکر کرا دیا. میں نے کہا بھی تو سال میں بیج بویا ہے. جس طرح 25 سال بزرگوں نے انتظار کیا اس طرح تو بزرگوں نے بھی ایک دن میں خلافت دے دی. ان کو خلافت ایک دن میں دی اور نتیجے کے لیے 25 سال بعد کا فرمایا. اور انہوں نے تو جا کے ان کو خلافت دے دی. ہم نے تو اتنے اذکار کرائے. سلسلہ شاذلیہ تو ان 3 نسبتوں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے ہم اس گلاس کو پیتے ہیں. سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ. جو سلسلے لوگوں پہ 25 سال میں کھلے ہیں بزرگوں پر، وہ اس سلسلے میں ایسے پی جاتے ہیں. اب یہ کیا؟ یہ مشقیں جو آپ کو کرائی جاتی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ مشق کرائی جاتی ہے؟ کیونکہ جب نصاب مل جائے تو مشق لازم ہے. تو مشق 2 صورتوں میں لازم ہے. جب دولت مل جائے تب بھی اس کی حفاظت لازم ہے، اور جب نہ ملے تو اس کے لیے حصول کے لیے محنت لازم ہوتی ہے. تو پھر اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور ایک اس کے حصول کے لیے ہوتی ہے. تو نسبت کے بعد اس کی حفاظت اور کمال کے لیے، اور نسبت سے پہلے اس کے حصول کے لیے. تو ذرائع تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ہونے چاہیے. ذریعے سے تو آپ کسی ٹول میں یا حصول کے لیے ذریعہ یا حفاظت کے لیے ذریعہ. اب یہ کیا ہوا؟ جب آپ کو لوگوں نے نسبت کو تو دیکھ لیا مگر کمال نسبت کو نہیں دیکھا، اور نسبت حاصل ہو جانے کے بعد لوگوں نے کمال نسبت مجاہدے چھوڑ دیے.
مگر یاد رکھنا نسبت اللہ یجتبی الیہ من یشاء سے بھی مل جاتی ہے، مگر مجاہدے اس پر بھی شرط ہے. ایک نسبت حصول ہے اور ایک نسبت من جانب اللہ ہے، دونوں من جانب اللہ ہے، مگر طریقے دو، ایک اللہ یجتبی جذب کر لیا اس کو. اس کی مثال ایسے لے لو کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جذب کیا جا رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، تو کیا اس اسلام لانے کے بعد ان کے مجاہدے ختم ہو گئے یا شروع ہو گئے؟ تو اگر دلیلاً دیکھا جائے تو مجاہدے تو نسبت کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے. اصل مجاہدہ تو آپ کو نسبت حاصل ہونے کے بعد شروع ہوگا. یعنی اصل بننا صحابہ کا نسبت کے بعد تھا یا نسبت سے پہلے تھا؟ آج کل کیا کہتے ہیں مڑا راش جانا کہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک کمزوری ہے وہ بھی اللہ دور کر دے گا. ہمارے والوں کو بھی اپنی نسبت پہ شک ہوتا ہے، ماڑا دم بزرگان خدا نہیں دکھڑی فلانی نہیں کچھ جنگڑے. اب ہمارے اکابر نے یہ کیا، ہمارے اکابرین نے یہ کیا ہے، ہمارے متاخرین نے یہ نہیں کیا. متقدمین نے کیا ہے مگر متاخرین نے نہیں کیا. جو آج کل کے ہیں اکابر انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ آج کل والے اگر اکابر آپ بولیں گے تو ہم کہیں گے اس سے جو پچھلے والے تو اس سے بڑا اکابر تھا، اگر وہ اس سے پہلے والا تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا، اگر اس سے پہلے والا تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا، اگر وہ پہلا اس سے آئے گا وہ اس سے بھی بڑا تھا. تو تم جتنا آگے جاؤ گے، میں جتنا آگے جاؤں گا اس سے بڑا ہوتا جائے گا، اور تم جتنے پیچھے آتے جاؤ گے اس سے چھوٹا ہوتا جائے گا. تو دونوں کا مقابلہ تو تم کر نہیں سکتے. میں آپ کو کہوں کہ اس بزرگ نے یہ فرمایا ہے، آپ کہو کہ اس نے یہ فرمایا ہے، پھر میں آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے دونوں کا موازنہ کرو، بڑا کون ہے؟ ایک جگہ امام ہے ایک جگہ مقلد ہے، تمہیں اس کا موازنہ نہیں کرنا تھا. تو جس کو امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مقلد کی بات سمجھ کر اس کی تقلید کرے، ہم کوئی جائے. لیکن جس کو امام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کس طرح مقلد کی بات پہ یقین رکھے؟ ایک نے تقریر جاڑ دی ہے، ہلکے ذکر دکھا رہا ہے، کہتا ہے یہ بدعت ہے. لا الہ الا اللہ کی کوئی بھی کر رہا ہے، باطل فرقہ کرے یا کوئی بھی کرے، ہم اس فعل پر اعتراض نہیں کر سکتے. جس طرح نماز پڑھنا باطل کا، اس فعل پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، عقیدے پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ فعل پہ اعتراض کرتے تو بھی تو بدعتی ہے. 1400 سال بعد پیدا ہو کر میڈیا پہ تقریریں کرتا ہے، یہ میڈیا حضور سے ثابت ہے. یہ کلپیں دکھا کر کے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.